یا آپ فتنے میں پڑتے ہیں اور آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں اور آپ ہدایت یافتہ رہتے ہیں. یہاں پہ جو اگلی بات ہے نا کہ آپ گمراہ کرتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں اور آپ ہدایت دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں, یہ بات فتنہ بن گئی. کیا ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ نے اگر ان کو بلا لیا تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بات کرنے کی نہیں ہے, یہ بہت غلط چیز ہے. ہم کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں آپ کو یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو. اچھا اگر آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کا نمبر 29 ہے اور اس کی آیت میں فرماتے ہیں, آیت نمبر 2 میں, احسب الناس, کیا لوگوں نے سمجھا ہے, ان یترکوا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں, ان یقولوا آمنا, کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئیں, وہم لا یفتنون, اور انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یقیناً ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو ضرور اللہ نے جان لیا ان کو جو سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور ضرور دیکھا اللہ نے ان کے جھوٹوں کو بھی. تو آج بھی اللہ سچوں اور جھوٹوں کو دیکھیں گے. تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ تم نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, اب ہمارے اوپر کوئی فتنہ نہیں آئے گا, کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ یعنی یہ فتنے میں پڑ جانا غلط ہے اس طرح سے کہ آپ گمراہی کی طرف چلے گئے, اور فتنے میں اپنے آپ کو ہدایت پر جما کے رکھنا اور اس سے کامیابی کے ساتھ باہر آنا کیا ہے, آپ کو سچا پروف کر دیتا ہے اللہ کے. اور ہر انسان کے اوپر فتنہ آئے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ایمان کا نام لے کر کلمہ پڑھ کر بندہ چھوٹ جائے گا. یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے فتنے یہ چل رہے, اس وقت یہ فتنہ ہے. اچھا یہ فتنہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کے اندر مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. اور آج ایسا ہوتا ہے, یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی فتنوں میں ڈالے رہتے ہیں. ایک چیز تھی اس کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, ہم خود اس کو بڑھاتے ہیں اور اب پھر پھنس جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, پھر خود ہی ہم اس کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں اور اس میں ہم ایک چیز جو ہوتی ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ لے جا رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم پریکاشن کر لیں گے, ہم بچ جائیں گے, ہم اس کی گناہ کی سائڈ چھوڑ دیں گے, اس کی اچھائی لے لیں گے, لیکن ہم اس میں ویک ثابت ہوتے, کمزور ہو جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اس کے یعنی جو اس کے اندر جو گناہ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ سورہ 57 حدید جو ہے نا, اس کی آیت نمبر 14 بھی ہے. یہ میں صرف آپ کو بہت کم ریفرنس بتا رہی ہوں, ورنہ قرآن میں الحمدللہ بہت سارے آئے ہیں اس کے بارے میں بات. آپ جیسے پڑھیں گے اس کو ذرا غور سے پڑھا کریں, فتنہ کا سینس کیا بن رہا ہے ہر جگہ پہ. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے جو قیامت کے دن جائیں گے اور ان کے باطن میں رحمت ہوگی اور ظاہر میں عذاب ہوگا. یعنی دو ٹائپ کے لوگ ہوں گے, تو ظاہر جنتی اور جہنمی. اور وہ جہنمی ان کو پکار کے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, تو وہ کہیں گے ہاں تم تھے ہمارے ساتھ, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا ہوا تھا, اور تم انتظار کرتے رہے اور تم شک کرتے رہے اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور شیطان تمہیں دھوکہ دے گیا. تو کیا بات پتہ چلی کہ تم فتنے میں پڑے رہے, تم نے اپنے آپ کو الجھائے رکھا چیزوں میں, ایسی چیزوں میں جو ہدایت کے قریب نہیں کرتی تھی, جو ایمان کے قریب نہیں کرتی تھی. تمہارے ہاتھ میں تھا, تم چاہتے تو تم ان سے بچ بھی سکتے تھے, تم ان سے چاہتے تھے تو تم دوسری چیزوں میں پڑ جاتے, لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا. سمجھ رہے, خود تم دھوکوں میں پڑے رہے اور تم خود جو ہے وہ اس کی چمک میں آ گئے. تم نے بولا کہ ہم اپنے آپ کے اوپر قابو پا لیں گے, یا ہم کوئی اتنا ایسی بات نہیں ہے. جیسے کہ ایک ٹی وی آپ دیکھ لیں, ٹی وی کو کوئی غلط نہیں ہے, لیکن میں اور آپ فتنے میں پڑتے ہیں نا جب ہم خواہ مخواہ کے چینلز گھماتے ہیں ادھر ادھر. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ اچھی چیزیں نہیں آتی, تو پھر کیوں ادھر ادھر کرتے ہیں. یہاں پہ یہ تھا کہ اگر آج اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, یا کوئی چیز دے رہے ہیں, یا کوئی خاص بلیسنگز ہو رہی ہے ہم پر, تو ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں سمجھتے اللہ نے مجھے اتنا بچا لیا ہے آج مشکلات سے, تو میں اب اللہ کی طرف جاؤں. تو اس کے بعد ہم اللہ سے اور ڈیمانڈز کرنی شروع کر دیتے. جیسے یہ لوگ, ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہدایت سے قریب لے جا رہی ہے ان کو چیزیں, یا اللہ سے اور دور کر رہی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے یہ تو فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے, یعنی یہ ابھی جو ان کے اوپر عذاب, یہ جو پرابلم آئی ایک عذاب ہی ہے کہ یہ ختم ہو گئے, تو یہ تو فتنہ نہیں تھا اصل میں. یعنی فتنہ یہ کہ یہ تکلیف ہے, لیکن اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی
فتنے میں ڈالا ہوا تھا, ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اللہ کی بات. اور اب ان کی گمراہی اور ہدایت کا فیصلہ ہو جانا تھا پھر اس پہ. اب یہ اگر مر گئے تو ختم, اللہ کو کیا جواب دیں گے اٹھ کے. لیکن اب ایٹ لاسٹ کیا ہوا, حضرت موسیٰ نے جب دعا مانگی اور کہا کہ یہ بیوقوفوں کی وجہ سے یہ ہو گئے اور آپ ہمارے ولی ہیں, ہمیں بخش دیجئے, ہم پر رحم فرمائیے, آپ بہترین بخشنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا, جو سورہ بقرہ میں بتایا کہ ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. آج میں اور آپ بھی بہت سارے حادثات سے محفوظ اللہ میں کر دیتے ہیں, بہت بڑی بڑی پرابلم سے اللہ میں نکالتے ہیں. ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم مر جائیں گے اور پھر اللہ ہمیں زندہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں. آیت نمبر 156 میں کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, اور لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ بھلائی, وَفِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی, اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے. قَالَ عَذَابِي, تو فرمایا کہ میرا عذاب اصیب بِهِ مَنْ أَشَاءُ, میں پہنچاؤں گا جسے میں چاہوں گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر. فَسَأَكْتُبُهَا, تو جلد میں اسے لکھ دوں گا, لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, وَالَّذِينَ هُمْ, اور وہ لوگ جو وہ سب بِآيَاتِنَا, ہماری آیتوں پر, يُؤْمِنُونَ, ایمان لائیں گے. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کنٹینیو ہے, چل رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ولی ہیں, ہم پر رحم فرمائیے, آپ بہترین بخشنے والے ہیں, اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائیاں لکھ دیجیے. ہم بھی کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, ہماری لیے دنیا میں بھلائیاں دیجیے, اور ہم کیا کریں, ہم آپ کی طرف ہدایت پائیں. تو آپ بھلائی کب دیں گے, جب ہم آپ کی طرف ہدایت پائیں گے. اللہ کی بھلائی کب ملتی ہے, جب ہم اللہ کے راستے کو پکڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا عذاب تو پہنچے گا جسے میں چاہوں گا. میں چاہوں گا کیا مطلب ہے, رحمت بھی تو اللہ کی چاہت سے ہی ملتی ہے. مقصد یہ کہ جسے میں مستحق سمجھوں گا عذاب کا, اسی تک صرف عذاب پہنچے گا. عذاب خواہ میں نہیں آتا کسی پر. آزمائشیں تو آتی ہے, فتنہ تو آتا ہے. اللہ کہہ رہے نا کہ تم یہ نہیں سمجھو فتنہ نہیں آئے گا, لیکن عذاب نہیں آتا. عذاب تو میں پہنچاؤں گا جسے میں چاہوں گا, یعنی جو میرے آگے جو ہے وہ مجرم ٹھہرے گا اس کو عذاب ملے گا. اور میری رحمت ہر چیز پہ وسیع. رحمت تو وہ عذاب کے مستحق بندے کو بھی مل جائے گی, لیکن عذاب جو ہے وہ خواہ مخواہ کسی کے اوپر نہیں آئے گا. رحمت تو بغیر عمل کے بھی مل جاتی ہے. آج میں اور آپ کو جتنی بھی رحمتیں ملی ہوئی ہماری نیکیوں کی بدولت تو نہیں ملی, اللہ کی رحمت ہی ہے جو اللہ نے دی ہوئی. میں اور آپ پہ جب پرابلم آتی ہے تو وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے پھر آتی ہے, اور اللہ کا اذن ہوتا ہے پیچھے, تو آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں پہ بتایا یہ کہ اچھا صحیح ہے, میری رحمت ہر چیز پہ وسیع, عذاب تو میں پہنچاؤں گا جسے میں چاہوں گا. اور پھر کہتے ہیں میں اسے لکھ دوں گا, ضرور لکھ دوں گا. کیا مطلب ہے, یعنی اسپیشلی ان کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کی دیکھیں آپ کتنی ہر جگہ قرآن میں زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے, ایک آپ کا پورشن, ایک ایسی اماؤنٹ ہے پیسے کی کہ جس کو آپ کو دینا ہی دینا ہے, اور اس میں آپ بڑے غور و خوض کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. اس میں بہت زیادہ آپ چوکنے رہتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ان کے خلاف وہ ہے جہاد قتال, جو صلاۃ قائم نہیں کریں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے, سورۃ توبہ میں. تو یہاں پہ یہ پھر بات کہی کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کے احساس میں جی رہے ہیں, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہاں پہ صلاۃ کی بات نہیں آئی, ابھی یہاں پہ صلاۃ کی بات نہیں آئی ہے, یہاں پہ صرف زکوٰۃ کی بات آئی ہے. تو آگے جو لکھا ہوا ہے وہ جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں, تو جو آیتوں کو مانتے ہیں تو وہ کیا صلاۃ نہیں پڑھے گا, لیکن جو اسپیشل بات ہے نا وہ بیان کی ہے یہاں پہ خاص اس وقت کے حوالے سے. کیا, تقوی اختیار کرو, اللہ کے لیے ڈرو, اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ ضرور اپنا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھے گا, لوگوں میں ضرور دے گا. اس کو اپنی نشو نما کرنی, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. زکوٰۃ کیا کرتی ہے, نکھار پیدا کرتی ہے, انسان کی شخصیت پاکیزگی دیتی ہے اس کو, اس کے پیسہ پاک ہوگا. تو وہ جو بندہ اللہ سے کا تقوی رکھتا ہے تو اسے تو یہ کام ضروری کرنا چاہیے, اور وہ بہت اچھے انداز سے پھر وہ کام کرتے ہیں. اور وہ جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں تو وہ ان کے لیے میں خاص طور پر اپنی رحمت لکھ دوں گا. اور پھر دیکھیے آگے مزید بات چل رہی ہے. 157 میں کہتے ہیں الذین یتبعون, وہ لوگ ہیں وہ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں, الرسول النبی, رسول نبی کی, الامی جو امی ہے, الذی وہ جو, یجدونہ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. وہ جو یجدونہ پاتے ہیں, وہ جسے مکتوبا لکھا ہوا, عندہم اپنے پاس, فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں,
یأمرہم بالمعروف، حکم دیتا ہے جو انہیں معروف کا، نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں منع کرتا ہے منکر سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتے ہیں ان کے لیے ان پر خبائث، ناپاک چیزیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہہ رہے حرام کرتے، تو نبی حرام کرتے، تو انداز تو یہی ہے نا، نبی حرام کر رہے، لیکن اصل میں کون حرام کرتے؟ اللہ تعالیٰ کرتے۔ تو اس کو آپ یہ پڑھتے ہوئے بھی دماغ میں آپ یہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کہتے ہیں اللہ ہدایت دیتے اور اللہ گمراہ کرتے، تو بندہ خود گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اللہ گمراہ کرتا۔ یہاں پہ نبی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ حلال کرتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے ان کو نیکی کا، معروف منکر سے روکتا ہے، کون؟ نبی، النبی الامی کی بات ہو رہی ہے جو یہ کریں گے، یعنی اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ، اور حرام کرتے ہیں ان کے لیے خبائث، ناپاک گندی چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتے ہیں ان پر سے ان کے بوجھ، وَالْإِغْلَالَ، اور ان کی بندشیں، طوق، التی، وہ جو، کانت علیہم، جو تھی ان پر، فالذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائیں گے، بھی اس پر، اس نبی پر، ہی ایک یہ واحد ہے، ایک یعنی اس نبی پر، وعزروہ، اور اس کی حمایت کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا، اور پیروی کریں گے، النور الذی، اس نور کی جو، انزل معہ، اس نبی کے ساتھ اتارا گیا، اولئک، یہی لوگ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اور یہ الواح کے اوپر نہیں لکھی ہوئی ہے بات کہ نبی کو پاؤ گے، جو کدھر لکھا ہوا ہے؟ مکتوب لکھا ہوا ہے جسے وہ پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، صحیح ہے۔ اچھا اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ایمان رکھیں گے، تین باتیں یہ ہو گئی۔ چوتھی بات، وہ جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، میں ان کے لیے یہ تمام اپنی رحمتیں خاص لکھوں گا، صحیح ہے۔ تو رسول نبی امی کی پیروی اس وقت دیکھ لیں بشارت دی جا رہی ہے، سوچ رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا فورتھ پوائنٹ یہ ہو گیا، امی کیا کہا گیا؟ یعنی جو امی ہوگا، یعنی ان کے وہ جو لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس کتاب نہیں تھی پہلے، اور اس کو پھر کتاب دی جائے گی، ان کے نیشن میں، ان کے لوگوں میں پہلے کتاب اس طرح ڈائریکٹلی نہیں آئی، تو امی ہوئے نا وہ، جیسا کہ اہل کتاب نے کہا کہ امیوں پر ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ امیوں پر کون؟ جو کتاب والے نہیں ہیں، جو ہمیں ڈائریکٹلی کتاب ملی، اور جن کو کتاب نہیں ملی، جو تورات اور انجیل والے نہیں ہیں، ان پر ہمیں کوئی گناہ نہیں اگر ہم ان کا پیسہ واپس نہیں کریں۔ انہوں نے جو بات کہی تھی، جو اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا تھا پیچھے سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھا تھا، تو امی کون ہوئے؟ جو کتاب سے نا واقف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو کتاب نہیں ملی تھی، اور ان کے اوپر پہلی دفعہ کتاب آئی ان کے لوگوں میں، تو وہ نبی امی جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ تورات اور انجیل جو آج جو سو کالڈ بائبل، جس کو آپ بائبل کہتے ہیں اور گوسپل کہتے ہیں، نہیں تورات انجیل جو بنائی ہوئی گھڑی ہوئی جو ہے اس وقت موجود، اس میں بہت بڑا ایشو ہے نبی امی کا۔ اس کی وجہ سے ہمارے نبی ثابت ہو جاتے ہیں، اور وہ نبی امی کو پتہ نہیں کچھ اور ہی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ مشکوک ہو جائے بات۔ تو خیر یہاں پہ پتہ چلا کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور واقعی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں حکم دیتے ہیں وہ ان کو کس کا؟ نیکی کا، اور وہ ان کو برائی سے روکیں گے، حلال کریں گے ان کے لیے پاکیزہ۔ اللہ فرما رہے نا کہ قرآن آیا تو یہودیوں پہ جو حرام کیا گیا تھا، جو انہوں نے ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ نے حلال کر دیے، اور ان کے اوپر خباثتیں حرام کریں گے، اور ان سے وہ طوق اور زنجیریں، ان کے بوجھ طوق اتار دیں گے، جو بندشیں خواہ مخواہ کی ہم نے خود ہی بنائے ہوئے رسم رواج۔ آپ دیکھیں نبی آئے تو انہوں نے یہی کام کیا۔ قرآن جب آپ پڑھتے تو میں اور آپ کی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے۔ آپ کو لوگ ہوتے اچھا تو تم اب یہ بھی نہیں مانتی، تو اب تم وہ بھی نہیں کرتی، تو ساری جھنجھٹوں سے ہمیں آزادی مل جاتی۔ جو خواہ مخواہ کی چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کی کوئی حیثیت الحمدللہ نہیں رہتی، اور وہ کیا تھے؟ لوگوں پہ بوجھ ہی ہے نا۔ اگر آج آپ اس کی مثال لے لیں، جہیز کی رسم ہے، اور دوسری خواہ مخواہ کی رسپیکٹ سکھائی جاتی ہے، شوہر کو یہ سمجھو اور شوہر کو وہ سمجھو، یہ تمام بوجھ اور زنجیریں ہی تو تھی۔ یہ اس وقت یہ نہیں کر سکتے، اس وقت پہ وہ نہیں کر سکتے، یہ بوجھ اور یہ بندشیں، یہ زنجیریں اللہ نے ہٹا دی نا ہمارے اوپر سے۔ ہٹتی اس کے اوپر ہے آج بھی، جو اس کو مانتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا اس پر سے آج بھی نہیں ہٹتی۔ وہ ابھی بھی وہ بیچارے اسی